دعاؤں میں ہم بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن پہلی دعا ہمیں سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم. اہد کا مطلب ہے دکھا، اور نا کا مطلب ہے ہم کو. اور اہد کا لفظ جو ہے یہ ہدایت سے ہے. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ گائیڈنس، یعنی گائیڈ اس. اور ہا دال اور یا اس کا روٹ ہے، کسی کو نرمی اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا. تو اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ. کون دکھا سکتا ہے؟ اللہ. کیسے؟ کیوں؟ وہی کیوں دکھاتا ہے؟ اسی سے کیوں مانگے؟ اسی نے ہم کو بنایا ہے، وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ اس دنیا کو بھی جانتا ہے. اس کو زیادہ پتا ہے کہ کدھر سے جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی دراصل ہدایت پانے والا ہوتا ہے. سورۃ الکہف آیت 17. اور سورۃ الرعد 33 میں آتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت دو طرح کی ہوتی، ایک ہوتی ہے علمی اور ایک ہوتی ہے عملی. ہدایت علمی کا مطلب ہوتا ہے علم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یعنی صرف اس کو نالج دے دینا. اس کو ہدایت ارشاد بھی کہتے ہیں، عربی میں دلالت بھی کہتے ہیں. میں بھی آپ اس کو عربی جانتا ہوں اس لیے بول دوں تو کوئی حرج نہیں. اور دوسری ہوتی ہے ہدایت عملی، جس کو ہدایت توفیق یا ہدایت عمل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، علم والی، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، تو یہ ہے ہدایت علمی. اس وقت جو آپ کو مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت علمی. آپ کو علم مل رہا ہے اور اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. یہ ہے ہدایت علمی. یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی لایا آپ کو یہاں، نہ میرے بس میں تھا اور نہ آپ کے اپنے حصے میں. تو ہو سکتا آپ نے کسی وقت بہت دعا سچے دل سے کی کہ اللہ ہم کو قرآن سمجھا دے اور اچھا علم دے دے. تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ راستہ دکھا دیتا ہے، چلا جاتا ہے انسان، کھل جاتی ہے کتاب، پڑھنے لگتا ہے، سمجھ آنے لگتی ہیں باتیں. دس از ون اسٹیپ. ٹھیک ہے، اسٹیپ نمبر 1 ہے. یہ کیا ہے؟ ہدایت علمی. آپ نے مانگا، اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا. اب واپس گھر جا کر دوسرا حصہ ہے ہدایت عملی، کہ جو علم حاصل کیا ہے اس کو عمل میں بھی لانا ہے انشاءاللہ. جو سوچا اس کو کرنا بھی، ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو سچے دل سے الحمدللہ کہنا سیکھنا ہے. ابھی آخر میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ ابھی کام ہوم ورک کیا ہے ہمارا. تو ہدایت اللہ دیتا ہے، اسی کی توفیق سے آتی. اب آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو ہم کو ہدایت مل جائے گی، اور کوشش نہیں کرتے. یہ ایک غلط طریقہ ہے. جو شخص کچھ چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. مثلا اگر کسی شخص کو مال کا شوق ہے تو وہ جاب ڈھونڈے گا یا نہیں؟ وہ کہے گا اگر قسمت میں ہوا تو اچھی جاب مل ہی جائے گی. ہر روز لوگ جاب اس کی وہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپلائی کرتے چلے جاتے. کیوں کرتے ہیں؟ قسمت میں ہوگا خود ہی کوئی اچانک سبب بن جائے گا. کوشش کرتے ہیں نا، جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں وہ جاب کے نوٹس جا کے پڑھتے ہیں نا، پھر جاب مل جاتی ہے، پھر مال آنے لگتا ہے. اچھا، مال کا بہت شوق ہو اور جاب کے لیے کوشش نہ کرے تو اس کو مقصد حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح کسی شخص کو جنت میں جانے کا شوق ہو، سیدھے راستے پہ چلنے کا شوق ہو، اور وہ اس کے لیے کوشش نہ کرے، یہ نہ جانے کہ کہاں پڑھا جاتا ہے قرآن، کہاں سے پتہ چلتی ہیں باتیں، کیسے کرتے ہیں عمل، نہ وہاں جائے، نہ تکلیف اٹھائے، نہ کتاب کھولے، نہ لکھے، نہ پڑھے، اندھیروں میں رہے اور کہے اللہ نے اگر میری قسمت میں جنت لکھی ہے تو مجھ کو مل ہی جائے گی. بہت سے لوگوں کا یہی رویہ. تو جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں علم بھی دے اور عمل کی توفیق بھی دے. اور صراط کا لفظ جو ہے صاد را طا سے ہے. صراط کہتے ہیں کھلے راستے کو. کون سا راستہ؟ کھلا راستہ. بڑی سے بڑی ہائی وے کا سوچے جس پہ ایک وقت میں کئی لینز چل رہی ہوتی ہیں. تو صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے کہ جو سب کو لے کے چلتا ہے، جتنے بھی آنا چاہیں آ جائیں، آئیں اور چلیں. انلمیٹڈ لینز ہیں اس کی. صراط کھلا راستہ. اور یہ کون سا راستہ ہے؟ دین کا راستہ، جس میں ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. اور المستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، بلکہ معتدل راستہ ہے جس پہ آپ آرام سے چل سکتے ہیں.
اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے، اب اس میں آپ ذرا کچھ امیجن کریں، کیا امیجنیشن میں آ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ بہت چوڑا بہت کھلا راستہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ اسٹریٹ ہے، دائیں بائیں نہیں مڑتا، ان ایون نہیں، سیدھا جا رہا ہے. تو صراط مستقیم سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین کا راستہ، وہ راستہ جو ہمیں اللہ کی رضامندی تک پہنچائے. تو اللہ تو ہم کو ایسا راستہ دکھا، ایسے راستے پہ چلا کہ جس پہ چل کے ہم تجھے خوش کر دے. اب دیکھیے کہ ہمارے دین میں ہمیں کیا کیا بتایا گیا، قرآن میں ہمیں کن کن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا. قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آپ کسی کو معلوم ہے؟ سورۃ بقرہ کی کون سی آیت؟ آیت دین، قرض والی. قرض پر آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے کہ قرض کا لین دین کیسے کرو. تو یہ صراط مستقیم صرف جنت دوزخ کی بات نہیں کرتا، بلکہ اس میں معاش اور معاد دونوں کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا. معاش کیا ہوتا ہے؟ دنیا، اور معاد واپس لوٹنا، آخرت. یہ دو لفظ اگر یاد کر لیں تو لمبی باتیں چھٹ جائیں گی ہماری. معاش معاد، معاش دنیا کے سارے معاملے اور معاد آخرت کے. معاش معاد دونوں پر ڈیٹیلز ملتی ایکولی. مثلا جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ قرآن مجید میں صرف ہمیں جنت دوزخ کی باتیں نہیں ملتی، بلکہ کیا ہے، قرض پر بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اور قرض پر جو آیت ہے وہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن مجید کی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء الا وهو يذكرنا منه علما قال فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار الا وقد بين لكم. حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا، یعنی دنیا سے جب آپ رخصت ہوئے، کہ کوئی پرندہ ایسا نہیں تھا کہ جو ہوا میں اپنے پر پھڑپھڑاتا ہو مگر یہ کہ آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بھی علم دیا، یعنی اس سے کوئی نہ کوئی عبرت اور نصیحت کی بات ہمیں سکھائی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو جنت سے قریب کرتی ہو اور دوزخ سے دور کرتی ہو مگر یہ کہ وہ تمہارے لیے واضح نہ کر دی گئی ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حتیٰ کہ پرندوں سے بھی سبق سکھایا اور نیکی کے بہت سے کام بتائے، جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے دور کرنے والے تمام کے تمام اشیاء صحابہ کرام کو بتا دی گئی تھی. کہاں ہے وہ علم؟ پرندوں کے اڑنے کا علم کہاں ہے؟ قرآن میں. سورۃ ملک میں روز آپ پڑھتے ہیں کیا؟ اولم یروا الی الطیر، پرندوں کے اڑنے کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر ہے. یہ الہامی کتاب ہے اور اس میں پرندوں کے اڑنے کی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اس میں بھی نشانی، وہ بھی علم ہے، وہ بھی ایک عالم ہے، ایک جہان ہے پرندوں کا بھی، وہ رب ہے عالمین کا. تو صراط مستقیم کون سا راستہ ہے جس میں معاش اور معاد دونوں کے بارے میں ہمیں واضح رہنمائی ملتی، ہر چیز کے بارے میں گائیڈنس دی گئی ہے. ہمیں دنیا میں اندھیروں میں نہیں چھوڑ دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ پڑھیں اور اندھیروں میں رہنا پسند کریں. تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانعام 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو اور رستوں پہ مت چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اس کے راستے سے دور لے جائیں گے، الگ کر دیں گے. تو اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، دین کا راستہ، اور یہ راستہ، یہ ہائی وے جو ہے، یہ ہمیں سیدھی جنت تک پہنچاتی ہے اگر ہم اس پر چلے، اس کے رولز کو فالو کرے. اب آپ میں سے جو ڈرائیورز ہیں وہ سوچ لیں کہ آپ ہائی وے پہ چڑھ چکے ہیں اور اب آپ کو چڑھنے کی پرمیشن کب ملتی ہے؟ جب آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا. تو اس راستے کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ان کو فالو کرنا ہے. اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ گاڑی چلانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ میں سے جو لوگ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیے ان کو پتا ہے کتنے کانشیس تھے، اور فیل ہو گئے تو بھی ہمت نہیں ہاری، پھر پاس کیا. اور پھر کیا وہ صرف علمی ہدایت تھی؟ کیا تھی ساتھ؟ عملی تھی نا. جب ڈرائیور بنے نا، جب ہائی وے پہ چل سکتے نا، جب منزل تک پہنچ سکتے ہیں نا،
بس اسی سے ہی صراط مستقیم کو سمجھ لیجیے. ہمیں ڈرائیونگ کے علمی اور عملی طریقے سکھا دے، اور پھر پہلا جو ہے نا وہ طریقہ سکھا دے، اور دوسرا یہ کہ چلا بھی دے، کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہی بندہ چل سکتا ہے. اب یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو مستقیم کی ڈیفینیشن ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اگین صراطہ راستہ ہے، الذین وہ لوگ، تو ہم نے سیدھا راستہ مانگا. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، جن پر تو نے انعام کیا. نعمت کیا ہوتی ہے؟ نعمت، what is نعمت؟ بلیسنگ. مثلا کیا کیا چیزیں بلیسنگ ہے؟ اولاد، مال، صحت. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈیفینیشن فرق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انعام کن پر ہوا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. کون ہے وہ؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں. ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. یہ ہے فضل اور نعمت. کیا ہونا؟ یا نبی ہونا. اب وہ تو ختم ہو گئی نبوت، اب تو کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن اس کے بعد صدیق، انتہائی سچا ہونا، پھر شہداء، اور پھر صالحین. نیکی کی جس کو توفیق مل جائے وہ ہے دراصل انعام یافتہ شخص اللہ کی نظر میں. نیک لوگ چاہے بھوکے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کا کوئی گھر نہ ہو، چاہے ان کے پاس اولاد نہ بھی ہو، کوئی بات نہیں، چاہے ان کے پاس دنیا کا کوئی نیم فیم کچھ نہیں، نتھنگ، لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ دین ہے، نیکی ہے، تقوی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں دین کو نعمت کہتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین نعمت ہے، لیکن سب سے پہلے ہم مال اولاد کی طرف جاتے کہ ہماری کشش ان چیزوں کی طرف ہے نا. لیکن اصل نعمت کیا ہے؟ دین ہے اصل نعمت. تو ہم کیا دعا مانگتے کہ یا اللہ ہم کو وہ راستہ دکھا جس راستے پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے. اور وہ انعام والے کون ہیں؟ خود اللہ نے قرآن میں بتا دیا، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. اب وہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ہم کو پڑھنا چاہیے. ایک بہت اچھی کتاب آج کل آئی ہوئی ہے یہاں، کمپینینز آف دا پروفٹ. کمپینینز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اسٹیمپڈ پیپل. انبیاء کی سٹوریز پتہ ہونی چاہیے، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی بتائیں. اب ان میں سے کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت مال تھا؟ کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت اولاد تھی؟ کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت خزانے تھے؟ چند ایک. میجورٹی کے پاس دنیا نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے نمبر 1 ان کا نام لیا کہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، انعمت علیہم لوگ ہیں. تو اللہ ہم کو ان کے رستے پہ چلا. غیر المغضوب، ان پہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا. یہ دوسری کیٹیگری ہے لوگوں کی، دوسری کیٹیگری جو دنیا میں جی رہے ہیں اور چل رہے ہیں. مغضوب کا لفظ ہے نا، یہ غضب یغضب سے ہے. غضب کہتے ہیں غصے کو، جن پہ اللہ کا غصہ ہوا. یہ کون ہے؟ تو غصہ کس پر ہوا؟ جن کو اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، تکبر کیا. ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب بھڑکا. وہ قومیں جن کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں، مثلا قوم نوح ہے. کیا ان کو ان کے پیغمبر نے علم دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ سورۃ نوح پڑھ کے دیکھے. وہ کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن کو پکارا ہے. کہتے ہیں ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، ان کو میں نے کھلے کھلے بھی بتایا اور چپ کے بھی بتایا. ان کو علم دیا کہ لیکن انہوں نے ہٹ درمی سے کام لیا. کیا ہوا؟ اللہ کا غضب آیا. کس شکل میں؟ اللہ کا غضب کیسے آیا تھا؟ ان پر ڈبو دیے گئے تھے. قوم عاد، سمود، جن کو اللہ نے نبی ان کے بیچ میں بھیجے، ان کو علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، بات نہیں مانی، تو ان پہ اللہ کا غضب ہوا. ان کے واقعات میں بھی عبرت ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یوسف آیت 111 لقد کان فی قصصہم عبرۃ، ان کے قصوں میں بہت عبرت ہے. تو اللہ ہم کو ایسے لوگوں سے بچانا
کہ جن کے پاس بہت نالج ہو مگر وہ عمل نہ کرتے ہوں. کیونکہ جب بھی انسان کو کوئی بات پتا ہوتی ہے اور جان بوجھ کے وہ انکار کرتا ہے اور پھر ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے اور نہیں مانتا تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اس پر. اور تیسری کیٹیگری ہے ولضالین، بھٹکنے والے. دالین کا لفظ جو ہے یہ دال سے ہے، ضاد لام لام. دلل کہتے ہیں گمراہ ہونے کو، راستے سے ہٹ جانے کو. اب وہ نا ہائی وے پہ جا رہے ہیں تو آپ ایگزٹ لے لیں تو کیا ہوگا؟ گئے. ایگزٹ کیوں لیتا ہے انسان؟ لا علمی میں، بھول چوک کر. ایسا ہی ہوتا نا، ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ادھر سے مڑنا تھا کہ آگے، تو ہم کہتے چلو پہلے ہی لے لو. گئے بھٹکے کہاں تک؟ میلوں تک. تو دالین وہ لوگ ہیں جن کو نہ حق پتا تھا نہ انہوں نے عمل کیا. تو دنیا میں لوگوں کی 3 کیٹیگریز ہیں. نمبر 1 جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی، وہ کون ہے؟ انعمت علیہم. نمبر 2 جن کے پاس علم ہے اور عمل نہیں، وہ کون ہے؟ مغضوب علیہم. نمبر 3 جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، اور وہ کون ہے؟ ضالین، بھٹکے ہوئے لوگ. تو سیدھے راستے پہ کون ہے؟ جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی، جنہوں نے تھیوری اور پریکٹیکل دونوں کو ساتھ لیا اور جنہوں نے روڈ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا، وہ ہے انعمت علیہم. علم کے بغیر عمل نہیں آ سکتا، عمل کے لیے علم ضروری ہے. اس لیے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پر مبنی ایک کیسٹ ہے اللہ تیرا شکر. تو عبادت جو ہے وہ دراصل کیا ہے؟ شکر گزاری ہے. جو بھی نعمتیں ہم کو ملی ہیں تو اس کی یاد دہانی کے لیے، تاکہ مزید آپ اپنے آپ کو اللہ کے شکر کے لیے تیار کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے ہم سب پر کہ ہم اس کے عبادت گزار ہوں اور شکر گزار ہوں. اب آپ کو ایک دفعہ تلاوت سنواتی ہوں. اب تلاوت آپ کتاب دیکھ کے نہیں سنیں گے، آپ تلاوت سننا ہوتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوشش کرنی ہوگی. کس چیز کی؟ علم کی اور عمل کی. علم کے لیے اللہ نے آپ کو موقع دے دیا ہے، تو گھر جا کر ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی نمازوں میں سورۃ فاتحہ جب پڑھیں گے تو اس میں معنی پر غور کریں گے. دس از نمبر 1 ہوم ورک. نمبر 2 ٹرانسلیشن پھر دہرائیں گے. اپنے ٹاسک لکھ لیجئے. نمبر 1 سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھتے وقت معنی پر غور کریں گے. نمبر 2 ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ دہرائیں گے. نمبر 3 تفسیر کے نوٹس کا ریویو کریں گے. نمبر 4 یہ جو مصحف ہے آپ کے پاس، اس میں نیچے خالی جگہ چھٹی ہوئی ہے نا، تو کسی بھی قرآن پاک سے یا خود بنا کے با محاورہ رننگ ٹرانسلیشن اس پر لکھ لیں. کہ خالی اسی لیے ہے کہ آپ پھر خود اپنے قلم سے، اللہ نے چونکہ لکھنا سکھایا تو قلم سے آپ جب لکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. رننگ ٹرانسلیشن خالی جگہ پر لکھیں گے. جن کے پاس اب آپ کہیں گے ہم پر تو انگلش کا ہے اور اس میں تو پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے، کسی اور نے ہمارا کام کر دیا، آپ کسی خالی پیج پر لکھیے، اپنی تفسیر کے اینڈ میں لکھ لیجئے. اٹ ول ہیلپ یو. کیونکہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، جب میں کوئی چیز اپنے ہاتھ سے لکھتی ہوں، بھلے دیکھ کے لکھوں تو مجھے زیادہ سمجھ میں آتی ہے. پھر ہر آیت پر رک کر کوشچن کریں گے خود سے کہ سمجھ آیا یا نہیں، کیا مطلب ہے، واٹ از دا میننگ آف حمد، واٹ از للہ، واٹ از صراط، واٹ از مستقیم. ہر لفظ پر کوشچن کریں گے خود کو. ٹھیک ہے. کسی سے ڈسکس کریں گے سورۃ فاتحہ کا معنی. دیکھیں یہ سورت وہ ہے نا جو آپ سب نماز میں پڑھتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ، بچے، آپ کے دوست، رشتہ دار، تو کتنا بڑا آپ کا احسان ہوگا اگر ان کے ساتھ آپ مختصر سا سورۃ فاتحہ کو ڈسکس کر لیں. عام طور پہ سورۃ فاتحہ کب پڑھتے ہیں ہمارے ہاں مسلمانوں میں؟ جب کوئی فوت ہو جائے. یہ سورت فوت ہونے میں پڑھنی چاہیے یا زندہ ہوتے وقت پڑھنی چاہیے؟ ان بیچاروں کو اہدنا الصراط المستقیم کی کیا ضرورت، وہ تو کر گئے جو کرنا. آپ کمپیوٹر پر آٹو ریسائٹر ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری آتا ہے اس میں، اس پر سورۃ الفاتحہ کی قرات ڈاؤن لوڈ کر لیں ہر قاری کی آواز میں، جتنے بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اور پھر ریسائٹ آل سورز کو کلک کر دیں اور چلا دیں اور اپنا کام کرتے رہے. اور کبھی ایک رنگ میں سنیں، کبھی دوسرے میں سنیں، کبھی تیسرے میں، اور ہر دفعہ آپ اپنے آپ سے باتیں کریں اور پھر اللہ سے باتیں کریں. خالق، مالک، مدبر، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اگر آپ پھر ان کی ڈیٹیل دیکھیں، ایک ایک عالم میں کیا کچھ ہے، تو ہمارے تو گنتی سے ہی باہر ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے پتہ نہیں کس کس کی تعریف ہم کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔